معزز و محتشم سامعین و ناظرین، عزیزم طلباء و طالبات، مہمانان گرامی قدر، پچھلے کئی دنوں سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قادیانی دجل دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اور قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان کے بارے میں حقائق قرآن نے بیان کیے ان کو الٹ پلٹ کر کے تو عوام کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جہاں پہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا رفع و نزول، اصل موضوع جو قرآن نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت ان کا کیا ہونا، نازل ہونا، یہ قرآن حکیم نے اصل بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی جو زیر بحث آ سکتی ہے وہ یہ بات آ سکتی ہے۔ لیکن قادیانیوں نے، مرزائیوں نے اپنی چلاکی اور اپنی ہوشیاری کے ساتھ اس موضوع کو نظر انداز کر کے تو اس کی جگہ وفات عیسیٰ کا جو ہے نا وہ موضوع متعارف کرا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور پھر جب اس پر قرآن و سنت سے ان کے سامنے دلائل رکھے گئے کہ وہ تو فوت نہیں ہوئے، تو پھر وفات والی آیات یعنی ایسی آیات پڑھی جن کے اندر وہ تعویل کی گنجائش کرتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، اور پھر وفات کو بھی کئی معنوں کے اندر جو ہے وہ ڈال کے تو تشکیک پیدا کرتے ہیں، ذہنوں کے اندر زہر گھولتے ہیں۔ کل ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیہ کریمہ کے زیر تحت جو تفاصیر لکھی گئیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ رب العالمین نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب یہودیوں کا مکر کیا تھا؟ قرآن و سنت کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہودیوں کا مکر یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ قتل کرنا چاہتے تھے، اور قرآن نے ان کے بارے میں یہ بیان کیا، ان کا یہ دعویٰ قرآن نے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، یہ ان کا دعویٰ قرآن نے بیان کیا اور پھر اس کی تردید کی۔ پھر قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ تو اب ان کا مکر یہ تھا کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر تھی کہ رب نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اگر اس کا یہ معنی لیا جائے کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور اللہ پاک نے ان کو قتل ہونے دیا، تو پھر یہ کوئی دعویٰ اور یہ کوئی ایسی بات ہے کہ وہ ان کا مکر تو یہ تھا کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ کی خفیہ تدبیر تو یہ تھی نا کہ اس نے کیا کیا، ان کو بچا لیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور رب نے ان کو قتل ہونے دیا، تو یہ خفیہ تدبیر کون سی ہے؟ تو اس لیے یہ کل آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج جو دوسری آیت ہے جو مارکۃ الآراء ہے، اس مسئلے میں نص ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے پر کیا ہے، نص ہے، نص صحیح ہے۔ اسی آیت کو لے کے وہ بہت دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، اور ہر جگہ وہ اس کو زیر بحث لے کے آتے ہیں۔ جب بھی ان کے ساتھ کوئی نیا بندہ گفتگو کرتا ہے، جب پرانے کرتے ہیں تو وہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کیا دجل دیں گے، نئے بندے کے سامنے سب سے پہلے یہی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ جس سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ثابت کرے، وفات عیسیٰ ثابت کرے۔ اچھا، ان کو فائدہ کیا ہوگا وفات عیسیٰ ثابت کرنے سے؟ وفات عیسیٰ ثابت کرنے سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس پر وہ اپنی بنیاد رکھیں گے اپنی خانہ ساز نبوت کی۔ وفات عیسیٰ سے وہ کیا کریں گے، اپنی خانہ ساز نبوت کی کیا رکھیں گے، بنیاد۔ پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کریں گے، اور بعد میں وہ ساتھی دعویٰ کر دے گا کہ اب میں ہوں وہ مسیح موعود جس نے پلٹ کے آنا، جس کا حدیث کے اندر خبر دی گئی، جس کے بارے میں حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کی تقریباً 40 کے قریب احادیث، بلکہ 40 کے قریب نہیں، 73 اور 70 کے قریب احادیث ہیں، اور 40 کے قریب جو ہیں وہ اصحاب رسول سے شاید وہ مروی ہیں، 70 کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے یا کم و بیش۔
تو اس سے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ آئیں گے، سرکار نے ان کا مقام ارشاد فرمایا کہ وہ ملک شام میں اتریں گے، ان نے ایسے کپڑے پہن رکھے ہوں گے، یہ ان کا رنگ مبارک ہوگا، یہ ساری باتیں سرکار دو عالم نے فرمائی۔ اب جب تک یہ مرجعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہ کر لیں اس وقت تک اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان کے دعوے کی بنیاد کیا بنے گی؟ پہلے وفات عیسیٰ کیا کریں، کیا بنے گی؟ پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کریں گے تو تب جا کے ان کے لیے راہ کھلے گا کہ یہ مسیح موعود ہے، اور اگر ان کے لیے وفات عیسیٰ ثابت نہیں ہوتی تو گویا وہ اب اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ آیہ کریمہ پیش کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے اندر پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 55، آیت نمبر دیکھیں، یہ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ اب یہ دیکھیے اس آیہ کریمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس آیہ کریمہ سے کیا ثابت کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق ہے، اور پھر صحابہ کرام سے کون سی تفاسیر مروی ہیں اس آیت کی، اور مفسرین نے یہ تفسیر رازی ہے، امام فخر الدین رازی کی ہے، اور تفسیر خازن ہے، اس کے بعد جو بڑی بڑی تفسیر مظہری ہیں، تفسیر کشاف ہے، جتنی بھی بڑی بڑی امت کی تفاسیر جوالین ہے، ساوی ہے، جتنے بھی ہیں یہ تفاسیر، یہ ابن جریر ہے، جتنی بھی تفاسیر ہیں وہ ساری وہی بات کہتی ہیں جو قرآن و سنت کے اندر مسلمانوں کی معید موقف ہے۔ یہ ساری تفسیر بھی کیا کرتی ہیں، وہی بات کہتی ہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا، کسی جگہ مرزے کی تائید میسر نہیں آتی۔ اب یہ بڑی آیہ کریمہ، اس کا ترجمہ پہلے سماعت کر لیں، اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ رب العالمین نے، جس وقت اللہ پاک نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک لفظ آپ کے سامنے جو میں ابھی پڑھا، آپ نے کیا لفظ پڑھا؟ یا عیسیٰ، کیا لفظ پڑھا؟ یا عیسیٰ۔ اب بتاؤ جو عیسیٰ ہے یہ صرف روح کا نام ہے یا صرف بدن کا نام ہے؟ دونوں کا نام۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ایک برگزیدہ پیغمبر ہے، کیا یہ صرف ایک روح کا نام ہے یا صرف ایک جسم کا نام ہے یا دونوں کا ہی نام ہے؟ دونوں کا۔ تو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں، قرآن نے یا عیسیٰ کہہ کے بات تو یہیں پہ قرآن نے ختم کر دی، ان کے موقف کی مرزیوں کی تردید ہو گئی کہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا عیسیٰ، پتہ چلا کہ یہ پورے عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، نہ فقط روح کی بات ہو رہی ہے اور نہ فقط کس کی بات ہو رہی ہے، جسم کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا انی متوفی کا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں متوفی کا کیا کروں گا، میں تجھ کو پورا لوں گا، میں تجھ کو کیا کروں گا، پورا لے لوں گا، یا میں تجھ پر پورا قبضہ کر لوں گا۔ یہ وہ لفظ ہے جہاں سے مرجعی اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو لفظ آیا کون سا، متوفی کا۔ کیا لفظ آیا؟ بول دے ذرا، کیا لفظ آیا؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں متوفی کا معنی ہوتا ہے وفات، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وفات۔ بڑے دجال ہیں نا، بڑے کذاب ہیں، وہ بڑے دجال ہیں، بڑے کذاب ہیں، وہ لفظوں کی بحث کے اندر سے لا کے، تو لفظوں کی بحث چھیڑ کے تو یہاں سے اپنا موقف ثابت کرتے ہیں، اور جو اتنی زیادہ احادیث مبارکہ اور جو قرآن کی آیات دوسری موجود ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قرآنی تفسیر کیا ہے، قرآن کی دوسرے لفظوں کے اندر قرآن کی تفسیر کیا کر رہا ہے، اور قرآن کی تفسیر احادیث کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ایک لفظ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیا انی متوفی کا، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو کیا کروں گا، وہ معنی اس کا کرتے ہیں کہ میں آپ کو وفات دینے والا ہوں، میں آپ کو وفات دوں گا۔ اچھا، یہ بھی اس کے اندر ایک اور بھی مسلمانوں کی تائید ہے، کیا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، متوفی کیا ہے، اس میں فاعل ہے نا، باب کس سے، تفاعل سے، توفا یا توفا، باب تفاعل، یہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کے بارے میں بہت سی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ اس کے اندر مستقبل کا معنی کیا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر معنی کس کا پایا جاتا ہے، مستقبل۔ آگے جا کے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیہ کریمہ پڑھوں گا جو خود آپ کو بتائے گی، سورہ کاف کی، کہ جس کے اندر جو ہے وہ مستقبل کے معنی جو ہے قرآن اس کی نشاندہی کر گئے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہونا چاہیے
اور مسلمان اس کا یہی معنی کرتے ہیں کہ میں تم کو وفات دینے والا ہوں. مراد کیا؟ وفات دی نہیں ہے. اس میں فائدہ ہے نا. تو اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو وفات دینے والا ہوں. مراد ہے ابھی نہیں دی، ابھی تمہیں فوت نہیں کیا، فوت کرنے والا ہوں. جب آپ کی طبی عمر پوری ہو جائے گی، جب آپ کی زندگی مبارک جتنی اللہ پاک نے مقدر کی ہے پوری ہو جائے گی، تب آپ کو کیا کروں گا؟ وفات دوں گا. تب آپ کو کیا کروں گا؟ وفات دوں گا. لیکن وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر دیا ہے. فوت کر دیا ہے. مرضی اس کا معنی یہ کرتے ہیں. اچھا اگلا اب اس پہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں آگے. ورافعک، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ورافعک، وہ لفظ جو بار بار استعمال میں کر رہا ہوں، کیا؟ رفع و نزول. رفع و یہ رافع کا اسی سے ہے، وہی اس کا مادہ ہے. فرمایا ورافعک، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں آپ کو اٹھانے والا ہوں. میں آپ کو کیا کرنے والا ہوں؟ اٹھانے والا ہوں، آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں. رافعک، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں فائدہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس میں فائدہ ہے. الیہ، کس کی طرف؟ اپنی طرف. کس کی طرف؟ میری طرف. مراد اپنی طرف، اللہ اپنی طرف فرما رہے ہیں. ومطہرک، اور میں تجھ کو پاک کرنے والا ہوں. میں تجھ کو کیا کرنے والا ہوں؟ پاک کرنے والا ہوں. من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تین چیزیں ہو گئیں. قرآن نے فرمایا متوفی کا، رافعو کا، ومطہرو کا. تین باتیں ہو گئیں، اور تینوں یہ کیا ہیں؟ اس میں فائدہ ہے. یہ تینوں کیا ہیں؟ اس میں فائدہ ہے. اور آگے فرمایا وجاعل الذین اتبعوا کا، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وجاعل، یہ بھی اس میں فائدہ ہے. جعل یا جلو سے وجاعل الذی، اور فرمایا میں کیا کرنے والا ہوں؟ وجاعل الذی، اور بنانے والا ہے اللہ پاک الذین اتبعوا کا، ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کی اتباع کی. اے عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے متبعین ہیں، جو آپ کے کیا ہیں؟ کیا وہ کون ہے؟ نصارہ. کون ہے؟ نصارہ، عیسائی لوگ. وہی کہتے ہیں نا، دعوے دار ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مسلمانوں کے نبی ہیں، لیکن بہرحال ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ان کے ماننے والے، جو نصارہ اور عیسائی ہیں. پروردگار فرماتا ہے میں بنانے والا ہوں کن کو؟ اتبعوا کا، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیروکاروں. پیچھے بھی ضمیریں آئیں، وہ اس میں فاعل کے تین سیغے آئے. تینوں کے ساتھ ضمیر کون سی آئی؟ خطاب کی. کون سی ضمیر آئی؟ متوفی کا، رافع کا، ٹھیک ہے، اور مطہر کا. سب کے اندر ضمیر کون سی آ رہی ہے؟ خطاب والی. اور خطاب والی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ معرفہ. جی تو فرمایا الذین اتبعوا کا، میں بنانے والا ہوں کن کو؟ آپ کے متبعین کو بنانے والا ہوں. فوق الذین، کن پر؟ ان لوگوں پر، ان لوگوں کے اوپر بنانے والا ہوں. کافروا، جن نے کیا کیا؟ کفر کیا. مراد ہے اے عیسیٰ علیہ السلام جو تیرے پیروکار ہوں گے نا، وہ قیامت تک ان کے اوپر ہوں گے. کن کے اوپر ہوں گے؟ جو کافر ہیں. جو کیا ہیں؟ بات سمجھا رہی؟ سمجھ والی بات ہے. یہ بڑی اس کے اندر جو ہے بڑے تاریخی حقائق ہیں آج کے دور کے اندر، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام میں تیرے متبعین کو اوپر رکھوں گا. کن کے؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا. الی یوم القیامہ، کب تک رکھوں گا؟ قیامت کے دن تک رکھوں گا. کیا مطلب اس کے اندر؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بے شک عیسائی وہ بھی گمراہ ہیں. ان کو قرآن نے ضالین کہا نا، وہ بھی گمراہ ہیں. ان کو بھی قرآن نے کافر ہی کہا. ٹھیک ہے. کل میں نے آپ کے سامنے بتایا وَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تین میں سے کیا ہے؟ تیسرا ہے. ٹھیک ہے نا. بے شک ان کو بھی قرآن نے کافر کہا، لیکن ان کو ایک نسبت حاصل ہے کس کے ساتھ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ وہ دعوے دار ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو پروردگار نے فرمایا میں عیسائیوں کو اوپر رکھ دوں گا، میں عیسائیوں کو غلبہ دوں گا. کن پر؟ دوسرے کافروں پر. کن پر؟ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر، یہ تاریخی حقائق نوٹ کریں بھائی. دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، مسلمانوں کے تقریباً جو ہیں وہ 57-58 اسلامی ممالک ہیں جن پہ اندر مسلمانوں کی اسلامی ریاستیں قائم ہیں. چلے نام نہاد ہی صحیح، لیکن اسلامی ریاستیں، نام ان کا اسلامی ریاستیں ہیں. اور کچھ ممالک ہیں جہاں مسلمان جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں. باقی جتنے ممالک ہیں، کچھ ممالک کے اندر ہندوستان یہ ہندوؤں کا ملک ہے. ٹھیک ہے نا. چائنا والے جو ہیں بدھ مت ہیں وہ. اور دوسرے کئی ممالک ہیں
جن کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں کے اندر بن جاتی ہے، وہ سارے کیا ہیں؟ عیسائی ممالک۔ وہ سارے کیا ہیں؟ امریکہ دیکھیں کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ جرمنی کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ برطانیہ کن کا ہے؟ ٹھیک ہے، اور سویڈن کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ آسٹریلیا کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ آپ بڑے بڑے یورپ سارا کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ ٹھیک ہے، اچھا بتائیں یہودیوں کے پاس کیا ہے؟ محض ایک اسرائیل۔ یہودیوں کے پاس کیا ہے؟ محض ایک، وہ بھی چھینا جھپٹی کر کے محض ایک اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام جو تیرے ماننے والے ہیں ہم ان کو قیامت تک کیا کریں گے؟ اوپر رکھیں گے۔ کن کے؟ کافروں کے اوپر رکھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آج عیسائی ریاستیں دنیا کے اندر کافی ساری تعداد میں ہیں۔ عیسائی ریاستوں کی تعداد کیا ہے؟ اور یہودی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عیسائیوں کے تابع ہیں۔ عیسائیوں کے کیا ہیں؟ جو اسرائیل ہے یہ بھی عیسائیوں کی مرہون منت ہے۔ اس کو بھی ساری سپورٹ کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے، یہ رشیا کر رہا ہے، روس کر رہا ہے۔ روس بھی کن کی؟ عیسائیوں کی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو اسرائیل کا وجود ہے وہ بھی کن کی قوت پر کھڑا ہے؟ عیسائیوں کی قوت پر کھڑا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا قیامت تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم کیا کر دیں گے؟ غلبہ دیں گے۔ کن پر؟ کافروں پر۔ کن پر دیں گے؟ کافروں پر دیں گے۔ مراد ہے یہودی ہمیشہ ان کے تابع رہیں گے۔ یہودی ان کے کیا رہیں گے؟ ہمیشہ تابع رہیں گے۔ تو یہ پروردگار کا وعدہ آج ہم اپنی آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا ثم الی مرجعکم، فرمایا پھر الی مرجع، بلکہ آج کل جو قادیانی ہے یہ بھی کن کے مرہون محنت ہے؟ یہ بھی عیسائیوں کے مرہون ہے۔ ان کو بھی سہارا کن نے دے رکھا ہے؟ عیسائیوں نے دے رکھا ہے۔ اپنے ملکوں کے اندر پناہ دے رکھی ہے مرزیوں کو۔ اپنے ملکوں کے اندر برطانیہ، امریکہ، جرمنی، باقی ممالک کے اندر کیا ہے؟ سویڈن کے اندر پناہیں دے رکھی ہیں۔ عیسائیوں نے پناہیں دے رکھی ہیں کن کو؟ مرزیوں کو بھی۔ مرزئی بھی گویا انہی کے توفیلی ہیں، انہی کے کیا ہیں؟ توفیلی ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر رب العالمین نے فرمایا میں الی مرجعکم، پھر فرمایا میری طرف تم سب کو پلٹ کے آنا ہے۔ میری طرف تم سب کو کیا ہے؟ فاحکم بینکم، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں کے اندر تم اختلاف کرتے تھے اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کا کیا کروں گا؟ فیصلہ کروں گا۔ کن باتوں کے اندر؟ کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل، یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے اس کا، اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اور عیسائیوں کا کیا دعویٰ ہے؟ عیسائیوں کا دعویٰ ہے ابنیت کا، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے الوہیت کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، خدا ہے، خدا کے سوا خدا ہے۔ فرمایا یہ جو تم نے جو ہے نا من گڑت عقیدے بنا رکھے ہیں، فرمایا ہم اس کا بھی فیصلہ کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ کیا ہے وہ خدا ہیں، نہ وہ خدا ہیں اور نہ وہ کیا ہیں؟ خدا کے بیٹے ہیں۔ ابنیت و الوہیت مسیح کا فرمایا عقیدہ توڑ دیا جائے گا اور حقائق تم پر کیا کر دیے جائیں گے؟ واضح کر دیے جائیں گے۔ تو پروردگار فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ اچھا سامعین محترم، یہ آیا کریمہ آپ نے ساری سماعت کر لی، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اب چلتے ہیں کہ اس آیا کریمہ کو پڑھ کے تو اس جو یہ کیا نام ہے مرجعی ہیں وہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ اس آیت کو پڑھ کے مرجعی کیا ثابت کرتے ہیں؟ پہلے تو اس آیہ کریمہ کا معنی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے فرمایا میں تم کو کیا کروں گا؟ پورا لے لوں گا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ میں نے خفیہ تدبیر کی، تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یہی تھی نا کہ عیسائیوں سے، یہودیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا؟ بچانا۔ کیا کرنا؟ یا یہ تدبیر تھی کہ تم مارنے آؤ اور میں کیا کروں گا؟ اس کو مروا دوں گا۔ یہ تدبیر تھی خدا کی؟ نہیں، یہ تو خدا کی تدبیر نہیں ہو سکتی نا۔ فرمایا میری تدبیر یہ ہے کہ تم مارنے آؤ گے، میں کیا کروں گا؟ ان کو بچا لوں گا۔ تو گویا متوفی کا معنی پھر یہاں پہ طے ہو گیا کہ متوفی کا معنی وفات دینا نہیں ہے۔ اگر وفات دینا ہوتا تو پھر یہ کیا ہوا کہ وہ مارنے آئے اور اللہ کہ میں ان کو مروا دوں؟ یہ کیا ہوا وفات کا معنی؟ ٹھیک ہے نا، گویا پتہ چلا کہ یہاں متوفی کا معنی وفات نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے متوفی کا معنی توفا۔ اس کا معنی ہوتا ہے پورا لے لینا، پورا کسی چیز کو کیا کرنا؟ لے لینا۔ آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں جی۔ اب جب اس آیہ کریمہ کے جو ہے اس آیہ کریمہ میں آپ دیکھیں دو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دیں کہ اس کے اندر کتنے جو ہیں افعال کا ذکر ہوا، توفا، رفع، تطہیر اور غلبہ تابعین یعنی اتباعو کا۔
اس آیہ کریمہ کے اندر کتنے افعال کا ذکر ہوا؟ 4 افعال کا. کتنے افعال کا ذکر ہوا؟ توفا، متوفی کا، یعنی اس کا مصدر توفا. دوسرا کیا ہے؟ رافع کا، رفع. تیسرا کیا ہے؟ مطہر کا، تطہیر. کیا اس کا مصدر ہے؟ تطہیر. اور چوتھا کیا ہے؟ اتبعوا کا. چوتھا کیا ہے؟ اتبعوا کا. مراد اس سے کیا ہے؟ غلبہ تابعین، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو غلبہ عطا کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا ان کو؟ غلبہ. اب یہ جو ہے، یہ اسم فاعل کے معنی میں، جو اسم فاعل کا معنی ہے مستقبل کے لیے. اب قرآن کی آیہ کریمہ کی طرف آئیں. قرآن کی آیہ کریمہ ہے سورہ کہف آیت نمبر 8. رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. پروردگار فرماتے ہیں، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 8 ہے. اس کے اندر دیکھیں جائعون جو ہے یہ کس کا معنی متعین کر رہا ہے؟ مستقبل کا معنی متعین. بے شک ہم کیا کریں گے؟ ہم ہی بنانے والے ہیں. انا، بے شک ہم، لجاعلون کیا کرنے والے ہیں؟ بنانے والے ہیں. کن کو؟ ما علیہا، جو کچھ زمین پر ہے. جو کچھ کیا ہے؟ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں نا، پروردگار فرماتے ہیں ہم بنانے والے ہیں. کیا؟ صعیدن جرزا، چٹیل میدان. کیا بنانے والے ہیں ان کو؟ فرمایا قرب قیامت کے نزدیک یہ ساری زمین ہموار کر دی جائے گی. ساری زمین کیا کر دی جائے گی؟ جو زمین کے اوپر بلڈنگیں ہیں، جو پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، سب خشک کر کے دیے جائیں گے اور سب زمین کو برابر کر دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا. ساری زمین جو ہے وہ ہموار کر دی جائے گی میدان معاشر کے لیے، اور دور دراز تک انسان کی نظر جائے گی. اب تو ہم دیکھتے ہیں دروازہ لگا ہے، دروازے کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آ رہا پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن میدان معاشر کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ساری زمین ہموار کر دی جائے گی اور انسان کی نظر کیا کرے گی؟ دور تک چلی جائے گی. جس طرح آسمان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو سیدھی ہماری نظر کہاں پہ جاتی ہے؟ آسمان تک چلی جاتی ہے، اتنی دور چلی جاتی ہے. جو یہاں پہ استدلال ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین لجاعلون جو اس میں فائل ہے، اس کو کس کے معنی میں متعین فرما رہے ہیں؟ مستقبل میں. کس کے معنی میں متعین کیا جا رہا ہے اس کو؟ مستقبل میں. تو پتہ چلا کہ یہ جو تینوں اس میں فائل ہیں، کون سے؟ متوفی کا، رافع کا اور مطہر کا. ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں متوفی کا، میں آپ کو کیا کرنے والا ہوں؟ میں آپ کو، اگر آپ یہ وفات کا معنی ہی کرنا چاہتے ہیں تو تب یہ کیا ہوگا؟ مستقبل میں ہوگا. میں آپ کو وفات دینے والا ہوں. میں آپ کو وفات دینے والا ابھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. اور آپ کو اٹھانے والا ہوں آسمان کی طرف، ٹھیک ہے. اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں. کن کی؟ ان جو کافروں نے، یہودیوں نے گندگی پھیلائی ہے اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کے آئے ہیں. میں آپ کو کیا کرنے والا ہوں؟ ان کے شر سے کیا کرنے والا ہوں؟ پاک کرنے والا ہوں. یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یا عیسیٰ کا لفظ ذکر کر کے تو یہ بات طے کر دی کہ یہ پورے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، صرف روح کی بات نہیں ہو رہی، نہ ان کے جسم کی کیا ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے. تو رب العالمین فرما رہے ہیں میں، اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم روح اور جسم دونوں کو ہم کیا کرنے والے ہیں؟ پورا لینے والے ہیں. پورا قبضے میں کیا کرنے والے ہیں؟ لینے والے ہیں. اب دیکھیں جی، یہ توفا کا لفظ جو آیا قرآن میں، متوفی کا، اب اس کے معنی کی طرف آ جائیں. اب اس کا معنی سب سے پہلے سمجھ لیں تاکہ بات آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے، مرزیوں کے اعتراض اٹھ جائیں. جو لفظ متوفی کا آیا اس کا مادہ کیا ہے؟ واو، فا اور یا. واو، فا اور وفا. واو، فا اور یا، یہی مادہ ہے نا اس کا. جی. جب بھی آپ نے کسی کا معنی دیکھنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں اور اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہاں مادہ تلاش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کا مادہ اشتقاق. کیا تلاش کرتے ہیں؟ مادہ اشتقاق. اور یہ وفا کا مادہ جب چلا جائے باب تفاعل پر، جب یہ وفا کا مادہ، جو بچے صرف نہ پڑھے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے میں بات کیا کر رہا ہوں، جب یہ وفا کا مادہ چلا جائے کس پر؟ باب تفاعل پر. کس پر چلا جائے؟ باب تفاعل پر. تو اب اس کے حقیقی معنی ہے کسی شے کو پورا لے لینا. کسی شے کو کیا کرنا؟ پورا لے لینا. یہ آپ اٹھائیں، یا مفردات پڑھی ہے امام راغب اصفہانی کی،
جو قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے سب سے معتبر لغت کی کتاب ہے، آپ جائیں اور جا کے باب تفاعل کا یعنی توفع کا معنی دیکھیں تو یہی معنی آپ کو ملے گا کہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو کیا کرنا، پورا پورا لے لینا۔ اس کا معنی وفات نہیں ہوتا، اس کا معنی وفات نہیں ہوتا، توجہ کریں بھائی، اس کا معنی وفات نہیں ہوتا، موت اس کا معنی نہیں ہوتا۔ توفع وفا جب باب تفاعل پر چلا جائے تو اس کے حقیقی معنی کیا ہوتے ہیں، پورا پورا شے کو کیا کرنا، لے لینا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اتوفیت الثمن، کیا تم نے سمن کو پورا پورا لے لیا؟ آپ نے کسی کو فرمایا کیا تم نے سمن کو کیا کیا، پورا پورا لے لیا، یعنی قیمت کسی شے کی کوئی چیز بیچی تو مطلب کے اندر آپ نے اس کی پوری قیمت لے لی۔ تو اب اس کا حقیقی معنی کیا ہوا، پورا پورا لینا۔ جتنے مفسرین ہیں آپ سب کی تفسیریں اٹھائیں، تبیان القرآن اٹھائیں، جناب خازن اٹھائیں، تفسیر کبیر اٹھائیں، جتنی بھی تفسیریں اٹھائیں گے سب کے اندر آپ کو یہی معنی ملے گا، سب کے اندر آپ کو کیا مانے گا، اس کا یہی معنی ملے گا۔ اب آگے چلیں، یہ اس کا ہو گیا حقیقی معنی، یہ ہو گیا اس کا کیا حقیقی معنی، کس کا، توفع کا حقیقی معنی ہو گیا پورا پورا لینا، کیا کرنا، پورا پورا لینا، کسی شے کو پورا پورا لے لینا۔ اس پر میں آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھتا ہوں تاکہ معنی آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 281، سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 281، اس معنی کو سمجھانے لگا ہوں کہ باب تفاعل پر جب جاتا ہے تو اس کا معنی قرآن میں کیا، قرآن نے خود اس کی تفسیر کی، قرآن خود اس کا متوفی کا معنی متعین کر رہا ہے۔ کیا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت، آیت نمبر 281 سورہ بقرہ، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا، کس کو، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا، جو دنیا میں وہ عمل کرتا رہا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کو اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے اندر یہی توفع کا لفظ آیا، یہی مادہ باب تفاعل کا یہ مصدر استعمال ہوا، اور اس کا معنی یہاں پہ قرآن کیا کر رہا ہے، پورا پورا دینا، پورا پورا لینا، یعنی اللہ پاک دے گا اور بندہ کیا کرے گا، پورا پورا لے لے گا، وہی ترجمہ ہو، کسی شے کو کیا کرنا، پورا پورا لے لینا، مراد ہے اللہ پاک دے گا اور بندہ کیا کرے گا، اس کو پورا پورا لے لے گا۔ تو اب یہ آیہ کریمہ اس کا معنی متعین کر رہی ہے کہ متوفی کا معنی بھی کیا ہے، پورا پورا لے لینا۔ آگے دوسری آیہ کریمہ ہے سورہ نحل کی، سورہ نحل آیت نمبر 111، توجہ کریں بھائی، سورہ نحل آیت نمبر 111، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَفَّى کل نفس ما عاملت، ادھر فرمایا ما کسبت، ادھر فرمایا ما عاملت، فرمایا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا، جو کیا کیا، اس نے عمل کیا، اس کو پورا پورا قیامت کے دن اس کا کیا دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے تو وفا کا معنی کیا ہے، پورا پورا دینا، پورا پورا دینا۔ اگلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57، سورہ آل عمران آیت نمبر 57، پروردگار اعظم فرماتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین پورا پورا دے گا ان کا اجر، ان کو رب العالمین ان کو ان کا پورا پورا اجر دے گا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں یہ جو توفع ہے، یہ مادہ اشتقاق جو استعمال یہاں پہ ہوا، اس کا معنی بھی کیا ہے، پورا پورا دینا، اس کا معنی بھی کیا ہے، پورا پورا۔ اگلی آیت ہے جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، 185 رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بے شک ہر بندے کو پورا پورا مل کے رہے گا اس کا اجر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کا پورا پورا اجر کیا ہوگا، مل کے رہے گا۔ تو اب دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی وہی باب تفاعل آیا اور اس کا معنی یہی پورا پورا دینا یا پورا پورا کیا کرنا، لے لینا۔ تو سامعین محترم، ان آیات طیبات کو بطور استشہاد پیش کیا، بطور استشہاد اور بطور مؤید متوفی کا
اس معنی کے متعین کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیات کریمہ پیش کی تاکہ آپ کو اس کا معنی سمجھ آ جائے کہ قرآن نے یہ دوسرے معنی پر دوسرے مقامات پر اس لفظ کو استعمال کیا کس کے اندر، کسی معنی کے اندر جو اس کا حقیقی معنی ہے، جو اس کا کیا ہے حقیقی معنی کیا ہے، کسی شے کو پورا لے لینا، کسی شے کو پورا۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو کیا کریں گے، یہ آپ کو مارنے آئے ہیں، ہم آپ کو پورا لے لیں گے۔ یہ آپ کو کیا کرنے آئے ہیں؟ یہودی مارنے آئے ہیں، قتل کرنے کے ارادے آئے ہیں، اور ہم آپ کو کیا کریں گے؟ پورا لے جائیں گے، یعنی ہم آپ کو پورا اٹھائیں گے اور آسمان پر کیا کریں گے؟ لے جائیں گے۔ مانا سمجھ آ گیا آپ کو کہ نہیں آیا؟ کیا پتا چلا اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ پورا اٹھا دیا گیا، پورا ان کو قبض کر لیا گیا، پورا ان کو کیا کر دیا گیا؟ قبض کر لیا گیا۔ ان کو یہودیوں کے مارنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا گیا، ان کو یہودیوں کے قبضے میں نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ پاک نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیا دیا؟ ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب یہ اس کا معنی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آگے چلیں جی، اب آگے چلیں کہ بعض دفعہ یہ لفظ یہ تو تھا اس کا حقیقی معنی، بچے ادھر دیکھیں بھائی توجہ کے ساتھ، یہ تھا اس کا کیا، یہ لفظ بڑے توجہ کے ساتھ سنیں، نوٹ کر لیں، یہ پورا لے لینا، یہ اس کا کیا ہے؟ حقیقی معنی۔ یہ کیا ہے اس کا حقیقی معنی؟ لیکن کبھی کبھی مجازن یہ استعمال ہوتا ہے موت کے معنی میں اور نیند کے معنی میں۔ مجازن کبھی اس سے کیا معنی لیا جاتا ہے؟ موت بھی، اور کبھی نیند کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کس کے اندر؟ موت کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ کبھی نیند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کس کے معنی میں؟ موت کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ مجازن کس معنی میں؟ مجازن کا معنی یعنی وہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، وہ اس کا حقیقی معنی توفیٰ کا حقیقی معنی موت نہیں ہے، توفیٰ کا حقیقی معنی موت نہیں، بلکہ اس کا حقیقی معنی پورا کسی شے کو کیا کرنا؟ لے لیں۔ اچھا جی آگے چلیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن حکیم نے اس کو مجازن کس معنی میں استعمال کیا؟ کب؟ جب کوئی قرینہ موجود ہو، جب کوئی کیا ہو؟ قرینہ موجود۔ اب پڑھیں آیہ کریمہ سورہ انعام شریف آیت نمبر 60، آیت نمبر رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، یتوفاکم باللیل، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو کیا کرتا ہے؟ جو تمہیں رات کو کیا کرتا ہے؟ اپنے قبضے میں کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے قبضے میں۔ اب دیکھیں یہی لفظ استعمال ہوا، اگر معنی اس کا یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے جو رات کو تمہیں پورا لے لیتی ہے، کیا کرتی ہے؟ پورا۔ لیکن یہ قرینہ موجود ہے، جب رات کا لفظ آیا نا تو اب اس کا معنی یہ ہوگا، کیا معنی ہوگا؟ کہ نیند۔ جب تم نیند میں چلے جاتے ہو، جب تم کیا کرتے ہو؟ نیند میں چلے جاتے ہو، تو تب بھی تمہاری روح جو ہے وہ اللہ پاک اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ آپ کی ارواح کیا کرتے ہیں؟ پروردگار اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو یہاں اس کا معنی متعین ہو گیا کہ یہ توفیٰ کا معنی یہاں نیند ہے، یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ نیند، کیونکہ قرینہ موجود ہے رات کا، کہ آپ رات کو سوتے ہیں اور سونے کے اندر آپ کی روح کیا کی جاتی ہے؟ اپنے قبضے میں لے لی جاتی ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ یہی لفظ ہے، توفیٰ کا لفظ ہے، لیکن قرینے کی بنیاد پر اس کا معنی مجازن کس معنی میں استعمال ہوا؟ نیند کے معنی میں۔ کس کے معنی میں ہوا؟ نیند کے معنی میں۔ آگے چلیں، آگے ہے جی سورہ زمر شریف، سورہ زمر، اس کی آیت نمبر 42، آیت نمبر 42۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ خداوند قدوس اللہ یتوفی الانفس، اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ موت دیتے ہیں، جانوں کو کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کس کے معنی میں استعمال ہونے لگا؟ موت کے معنی میں۔ پہلے یہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ نیند کے معنی میں، مجازن۔ اب یہاں پہ قرآن کی اس آیت کے اندر یہی لفظ ہے توفیٰ کا، لیکن یہ کس معنی میں استعمال ہونے لگا ہے؟ موت کے معنی میں۔
اب دیکھیے اللہ پاک کیا کرتے ہیں، قبض فرما دیتے ہیں، حین موتہا، موت کے وقت اللہ پاک جانوں کو کیا کرتے ہیں، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو تب کیا کی جاتی ہیں، روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، جانیں قبض کر لی جاتی ہیں۔ واللتی، اور وہ، لم تمت، جو ابھی تک مرے نہیں ہیں، فی منامہا، اپنی نیند میں، اپنی نیند میں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر دیکھیے توفیٰ کا لفظ استعمال آیا، اور اس سے رب العالمین نے مراد کیا لیا، توفیٰ کے لفظ سے موت مراد لی گئی۔ کیا لی گئی؟ موت مراد لی گئی۔ اور اس کے مقابل میں کیا آیا؟ عدم موت۔ دیکھنا، ایک طرف آیا حین موتہا، اور اگلے آیت کے اگلے حصے میں آیا کیا؟ واللتی لم تمت۔ کیا آیا؟ لم تمت۔ ایک طرف آیا موت اور ایک طرف آیا عدم موت، یعنی موت نہ آنا۔ ایک طرف ہے اس معنی کو لیا گیا، توفیٰ کے لفظ کا معنی لیا گیا موت، اور ایک طرف کیا ہے اس کا مقابل کیا لایا گیا؟ عدم موت۔ کیا معنی لایا گیا اس کا؟ عدم موت۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ صراحت ہو گئی کہ جن کو موت نہیں آتی ان پر بھی یہ لفظ کیا ہوتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے، ان پر بھی یہ لفظ کیا ہوتا ہے، یعنی مجازن اس کو موت کے معنی بھی لیا گیا اور عدم موت کے معنی کے اندر بھی کیا کیا گیا، اس کو لیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جناب والا آپ کا متوفی کا یہ معنی کرنا کہ اس کا معنی صرف موت ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا حقیقی معنی دوسرے مقامات پر متعین کر دیا کہ اس کا حقیقی معنی ہے پورا پورا دینا، اور مجازن یہ کبھی نیند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ موت کے معنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب سامعین محترم ایک قاعدہ کلیہ سنیے ذرا۔ یہ دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس، اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ موت دیتا ہے جانوں کو۔ اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ جانوں کو موت دیتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے متوفی کون ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ رب۔ مارنے والا کون ہے؟ اور مرنے والی کون ہے؟ نفس انسانی۔ مرنے والا کون ہے؟ نفس انسان، نفس انسانی۔ تو قاعدہ کیا ملا کہ توفیٰ جب اس کا فاعل کون ہو، یعنی توفیٰ جو ہے اس کے بارے میں قاعدہ کوئی یہ ملا کہ موت اور نوم میں، موت اور نوم میں، موت اور نوم میں لفظ توفیٰ کا استعمال قرآن نے بتا دیا آپ کو، اور کلیہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں ان کے ساتھ توفیٰ کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے اندر فاعل کون ہے؟ اللہ۔ اس کے اندر فاعل کون ہے؟ اللہ۔ اللہ، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ جہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ اس کا فاعل ہوگا تو وہاں اس سے مراد موت ہی ہوگا، اس سے مراد کیا ہوگا؟ موت ہی ہوگا، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس لفظ کو توڑ مروڑ کے، توفیٰ کے لفظ کو توڑ موڑ کے تو مرزائی کیا ثابت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ حالانکہ توفیٰ کا حقیقی معنی موت نہیں ہے، توفیٰ کا حقیقی معنی موت نہیں ہے، مجازن یہ کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقی معنی اس کا موت نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام کی حدیث جو ابن جریر نے نقل کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ تمہاری طرف پلٹ کے آئیں گے قبل یوم القیامہ، قیامت کے آنے سے پہلے وہ تمہاری طرف کیا آئیں گے؟ لوٹ کے آنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا معنی خود متعین کر دیا۔ سرکار دو جہاں نے قرآن کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر فرما دی، تو اس سے پتہ چلا کہ جناب والا جو آپ اس معنی کو بگاڑ کے تعویل کر کے اور اس کے معنی میں چکر دے گے تو اس سے وفات عیسیٰ ثابت کرتے ہیں آپ کا یہ مدعا پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پہ کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حیات کے مقابلے میں وفات کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں کیا۔ حیات کے مقابلے کے اندر وفات کا لفظ نہیں آیا، حیات کے مقابلے کے اندر موت کا لفظ آیا۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، پورے قرآن کے اندر آپ کو حیات کے مقابل کہیں جو ہے
وہ وفات کا لفظ استعمال نہیں ملے گا، بلکہ حیات کے مقابلے کے اندر کیا ملے گا؟ موت کا لفظ ملے گا۔ جب بھی آپ دیکھیں گے خلق، وہ کیا ہے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ تو رب العالمین نے جہاں پہ بھی حیات کا لفظ استعمال کیا اس کا مقابلے کے ساتھ کون سا لفظ استعمال کیا؟ موت۔ وفات کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ وفات کا حقیقی معنی جو توفا ہے، اس کا حقیقی معنی موت ہے ہی نہیں، اس کا حقیقی معنی موت ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو آپ کہتے ہیں کہ توفا کا معنی موت ہی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ایک یہاں پہ کلیہ ذرا اور سماعت کریں، جہاں پہ بھی موت کا لفظ آیا ہے اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ جہاں پہ بھی موت کا لفظ آیا ہے اس کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ کی ذات۔ اور جو توفا کا لفظ ہے، وفات کا لفظ ہے، اس کا فاعل فرشتے بھی ہیں قرآن میں کئی جگہ۔ اس کا فاعل کون ہے؟ فرشتے بھی ہیں۔ تو گویا موت جو ہے یہ مقابل ہے کس کے؟ حیات کے، نہ کہ حیات کے مقابلے میں وفات ہے۔ وفات حیات کا مقابل نہیں، بلکہ موت جو ہے یہ کیا ہے؟ حیات کا مقابل ہے۔ اور موت کی نسبت اللہ پاک ہمیشہ اپنی طرف کرتے ہیں، یعنی میں موت دینے والا ہوں، میں کیا کرنے والا ہوں۔ اور وفات کی نسبت کبھی فرشتوں کی طرف کی جاتی ہے۔ وفات کی نسبت کس کی طرف؟ اچھا یہ ہو گیا مسئلہ۔ اب ذرا آگے سنیے کہ اگر آپ اس کا معنی یہی مراد لینا چاہتے ہیں کہ اس کا معنی موت ہے، وفات عیسیٰ ہے، تو سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا تفسیر فرمائی۔ تفسیر حازم کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر اور تفسیر ابی سعود کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا اس کا یعنی معنی موت ہی مراد لینا چاہتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ تقدیم و تاخیر کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس آیت میں تقدیم و تاخیر مانی جائے گی، یہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن، وہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کو کیا کریں گے؟ اب تقدیم و تاخیر اس کے اندر مانی جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو یوں پڑھا جائے گا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، رافعو کا پہلے پڑھا جائے گا، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور پھر جب آپ کی زندگی پوری ہو جائے گی تو پھر آپ کو موت دینے والا ہوں۔ اس آیت کو کیا کیا جائے گا؟ تقدیم و تاخیر کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ پڑھا جائے گا۔ یعنی پہلے رافعو کا معنی اس کا متعین کیا جائے گا، پہلے فرمایا اب میں آپ کو اٹھانے والا ہوں آسمان پر، چونکہ اب آپ کو یہودی مارنے آئے تو میں کیا کرنے والا ہوں؟ آسمان پہ آپ کو اٹھانے والا ہوں۔ اور بعد میں کیا ہے؟ متوفی کا، بعد میں آپ کو کیا کرنے والا ہوں؟ وفات دینے والا ہوں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس آیہ کریمہ کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ تقدیم و تاخیر کے ساتھ۔ اس میں کیا مانا جائے گا؟ تقدیم و، جو پہلے چیز آئی اس کو بعد میں پڑھا جائے گا، جو بعد میں آئی اس کو کیا کیا جائے گا؟ پہلے پڑھا جائے گا۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ کس کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ تو لہٰذا یہاں سے ایک اور بات، ایک اور دلیل نوٹ کریں، جو بچے درس میں بھی پڑھتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں قرآن میں آیا انی متوفی کا، واو آیا، و رافعو کا، اور آگے فرمایا و مطہرو کا۔ تینوں کے اندر کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ واو کا لفظ آ رہا ہے۔ اصول کی کتابوں کے اندر، اصول شاشی سے لے کے آپ کو جتنی بھی اصول کی کتابیں ہیں، بلاغت کی کتابیں ہیں، معنی کی، ان کے اندر آپ کو ملے گا کہ واو جو ہے مطلقاً کس کے لیے آتی ہے؟ جمع کے لیے۔ واو کس کے لیے آتی ہے؟ مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی۔ ثم اور فا، ثم اور فا کس کے لیے آتے ہیں؟ ترتیب کے لیے آتے ہیں، تراخی کے لیے آتے ہیں۔ واو جو ہے یہ ترتیب کے لیے، یعنی یہ نہیں ہوگا پہلے وفات دوں پھر اٹھاؤں پھر پاک کروں، یہ معنی اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ ترتیب کے لیے نہیں آتی، واو ترتیب کے لیے نہیں آتی۔ تو لہٰذا آپ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تب یہ معنی آپ کو یوں لگتا ہے، جبکہ یہ تو جمع کے لیے آتی ہے، یہ ترتیب کے لیے آتی ہی نہیں۔ یہ واو جو آ رہی ہے درمیان میں، یہ ترتیب کے لیے نہیں آتی، بلکہ یہ کس کے لیے آتی ہے؟ جمع کے لیے آتی ہے۔ اور مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب میں، کتاب کا نام ہے تریاق القلوب، لکھیں اس کا حوالہ، تریاق القلوب حاشیہ صفحہ نمبر 326 کے اوپر یہ بات اس نے خود لکھی ہے۔ کیا کہتا ہے؟
یہ خود کہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ حرف واو کے ساتھ ہمیشہ ترتیب کا لحاظ واجب ہو. یہ مرزا قادیانی نے خود لکھا, کہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ حرف واو کے ساتھ ہمیشہ کیا ہو, ترتیب کا لحاظ واجب ہو. یعنی وہ کہتا ہے کہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتی ہمیشہ, یہ جمع کے لیے آتی ہے. تو واضح آپ ان افعال کو کیا کرتے ہیں, ترتیب کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں کہ پہلے وفات دوں گا پھر اٹھاؤں گا, یہ کیا معنی ہوا اس کا؟ ٹھیک ہے, مطلقاً یہ واو جمع کے لیے آتی ہے, تو واضح آپ کی بات یہ ثابت نہیں ہوتی. اور قرآن میں یہ بہت سے اس کے استشہادات موجود ہیں. دیکھیے قرآن کی آیت کریمہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے حضرت مریم اپنے رب جو یہ جھکو, واسجدی وارکعی. یہاں پہلے ذکر آیا کس کا, سجدے کا, اور بعد میں آیا ذکر کس کا, رکوع کا. پہلے ذکر کس کا آیا؟ اچھا ترتیب کیا ہے, پہلے سجدہ ہوتا ہے کہ پہلے رکوع ہوتا ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے, واو ترتیب کے لیے, ورنہ یہاں یوں آتا ورکعی واسجدی, لیکن یہاں فرمایا واسجدی ورکعی, تو پتہ چلا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے. ایسے ہی قرآن میں آتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, سجدا وقیاما. اب دیکھو قیام پہلے ہوتا ہے کہ سجدہ پہلے ہوتا ہے؟ لیکن قرآن نے سجدہ کا پہلے ذکر کیا اور قیام کا بعد میں ذکر کیا. پتہ چلا کہ واو ترتیب کے لیے سجدا واو وقیاما, تو گویا پتہ چلا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے. لہٰذا آپ کا یہ اس کو جو ہے نا کہنا کہ پہلے وفات ہوئی ہے بعد میں رفع ہوا ہے, قادیانی کا موقف یہ ہے پہلے وفات ہو گئی تھی بعد میں ان کا کیا ہوا, آسمان کی طرف رفع ہوا. یہ قادیانی کا, ٹھیک ہے نا, پہلے وفات ثابت کرتے ہیں بعد میں رفع ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب رفع ثابت کر لیتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اب میں آ گیا ہوں. بات سمجھائی نا, پہلے وفات ثابت کرتے ہیں بعد میں کیا کرتے ہیں, رفع ثابت کرتے ہیں. اور بعد میں مرزا قادیانی کہتا ہے جو رفع ہوا تھا اب میں واپس آ گیا ہوں, میں مسیح موعود بن کے کیا آ گیا ہوں. بات سمجھائی کہ نہیں آئی جی؟ اچھا تیسری مثال قرآن نے بیان کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. اب دیکھیں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کن سے, ایوب, حضرت ایوب سے, یونس سے, حضرت ہارون اور سلیمان سے پہلے ذکر آیا. بتائیں ان کا زمانہ ان سے پہلے ہے کہ بعد میں ہے؟ بعد میں. تو پتہ چلا کہ واو ترتیب کے لیے, واو ترتیب کے لیے, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے آخر میں آتا نا, یا یوں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے پہلے ہوتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے ان سب سے کیا ہے, بعد میں ہے. تو پتہ چلا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں. تو سامعین محترم, اب کیا پتہ چلا اس آیت پر جب ہم نے غور کیا اور ہم نے اس پر جب صرفی نحوی اعتبار سے جب ہم نے اس آیت کو پڑھا اور قرآنی آیت کو قرآنی تفسیر کے ساتھ پڑھا, قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری قرآن کی آیات سے سیکھیں, اور پھر ہم نے احادیث پاک کا مطالعہ کیا, پھر ہم نے ائمہ کی تفاسیر پڑھی, اور پھر ہم نے اس آیت کے مرجع کو متعین کیا ہے, اور اس آیت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے, واو کا استعمال ہونا, اسم فاعل کا استعمال ہونا, یہ سب باتیں ہم نے پڑھی. تو ہمارے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کے اندر جو متوفی کا لفظ ہے اس کا معنی وفات نہیں ہے. اس کا معنی وفات, بولے بھائی, اس کا معنی وفات نہیں. کیا سمجھ آیا ہمیں؟ اس کا معنی کیا ہے, کسی کو پورا کیا کرنا, لے لینا, پورا قبضہ کر لینا. اور حدیث پاک میں یہی معنی متعین کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا, وہ ابھی ان کو موت نہیں آئی بلکہ ان کو کیا کیا گیا, زندہ آسمان پہ اٹھا دیا گیا, اور قرب قیامت ان کا کیا ہوگا, نزول ہوگا. قرب قیامت کیا ہوگا, ان کا نزول ہوگا. تو سامعین محترم بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وفات عیسیٰ کا عقیدہ اس آیت کے ساتھ مرجعی متعین کرتے ہیں, وہ کوئی بھی چیز ان کے حق میں ثابت, کوئی چیز بھی ان کے حق میں ثابت نہیں ہوتی. اور پھر قرآن نے دوسری آیات کے اندر تو تصریح فرما دی نا, فرمایا وما کذبوہ وما صلبوہ. اس آیت کو وہ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں نا, اس آیت کا کیا جواب دیں گے جس میں قرآن نے واضح کر دیا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو دیا. اگلی اب جی یہ دو آیتیں ہو گئیں. اب ذرا اس آیت پہ زیادہ ٹائم لگا, اب آگے اگلی آیت کی طرف دیکھیں. اگلی آیت کے اندر
اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا، ان کی وفات ابھی نہیں ہے۔